السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے اس اسلامی درس چینل کے اس خوبصورت سے پروگرام شرعی مسائل میں استقبال ہے اور خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے اور اچھا رکھے۔ آج کے اس شرعی مسائل پروگرام کی شروعات ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جب ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور جماعت جب مکمل ہو جاتی ہے تو مکمل جماعت ہونے کے بعد اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحبان بھی تھوڑا سا رخ اپنا ترچھا کر کے دعا مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ آگے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے کو سر رکھ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب آرام کے ساتھ بیٹھ کر دعا، اگر ادھر ادھر تھوڑا منہ ہو جائے، رخ ہو جائے، تو کیا اس حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دعا مانگنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ پوچھتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، صف بستہ ہونا، جی جماعت قائم کرنا، صفیں باندھنا، یہ نماز کے لیے۔ جی جب نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی شخص آگے پیچھے ہونا چاہتا ہے یا وہ آرام محسوس نہیں کر رہا ہے اور دعا وہ آرام سے مانگنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی اس سے جماعت کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جب سلام پھیر دیا تو جی اب جماعت مکمل ہو چکی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ سارے مقتدی صف بستہ بیٹھے رہیں تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ جماعت سے بالکل الگ نہیں ہو رہے، صف سے الگ ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو آرام محسوس کر رہے ہیں تو انہیں بہتر یہ ہے کہ جگہ نہ بدلیں۔ اور اگر وہ آرام محسوس نہیں کر رہے، اپنے آپ کو حرج میں محسوس کر رہے ہیں یا جگہ میں تنگی محسوس کر رہے ہیں یا وزن اتنا ہے ان کے جسم کا، اس کی وجہ سے وہ اس حالت میں زیادہ دیر تک بیٹھے نہیں رہ سکتے تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ جہاں تک رہا نماز کا، امام کا معاملہ، تو امام کو تو سلام کے بعد فوراً مقتدیوں کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے، مستحب ہے کہ امام کو سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جب تک نماز پڑھانی ہے، جب تک مقتدیوں کی طرف اس کی پیٹ رہے گی، اور جب سلام پھیر لے تو پھر مقتدیوں کی طرف پیٹ نہ کرے، مقتدیوں سے پیٹ گھما لے، وہ الگ حکم ہے۔ اور وہ نمازی جو نماز میں پیچھے شامل ہیں یعنی صف میں شامل ہیں، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر وہ وہاں بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دعا وہیں بیٹھ کر مانگیں، صف میں آگے پیچھے نہ ہوں، تاکہ صف کی اجتماعی صورت اور اس کا اجتماعی حسن برقرار رہے۔ اور اگر انہیں آرام دہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، کوئی کراہت ہو رہی ہے، حرج ہو رہا ہے بیٹھنے میں، زیادہ دیر تک نہیں بیٹھے رہ سکتے، تو پھر وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی مضاقہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ بے وجہ ترتیب نہ بگاڑیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے تو آگے پیچھے صف میں ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا، بڑا اطمینان بخش آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ایک سوال اور جناب احمد اشرف صاحب ممبئی سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک آڈیو کلپ بھیجا ہے اور اس میں کوئی مولوی یا مبلغ تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب یا 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یا شب میں عبادت کرنا جو ہے، اس کے بارے میں، اس کی فضیلتوں کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس کی فضیلتوں کے تعلق سے احادیث صحیح نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ تقریر ان کی صحیح ہے یا غلط ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اس تعلق سے دو باتیں ہیں، اور دونوں باتیں اہل سنت کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، جی، کیونکہ جگہ جگہ لوگ اپنی اپنی تقریر کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کا حق ہے، جی، وہ سمجھیں۔ لیکن ہمارے عوام اہل سنت و جماعت کو دو باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ کوئی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے،
یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اس حدیث سے جو چیز ثابت کی گئی ہے وہ کیا ہے. اچھا. ہم کسی دوسرے پر کچھ لازم کر رہے ہیں، کسی دوسرے سے کچھ لے رہے ہیں، یا خود عمل کر رہے ہیں. کسی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے یا کوئی نیا عقیدہ بن رہا ہے. تو اگر کوئی حدیث عمل کے تعلق سے ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے اور اس میں متروک راوی ہیں، جیسا کہ 27ویں کی روزے اور 27ویں شب کی نوافل کے بارے میں جو حدیث پاک ہے، اس کو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی ما ثبت بالسنہ میں نقل کیا ہے. اس میں متروک راوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم کیا اس حدیث سے کسی پر کچھ لازم کر رہے ہیں؟ نہیں. جی. ہاں، جو اس حدیث میں آیا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. کسی پر کچھ لازم کرنے تو جا نہیں رہے. جی. تو عمل کرنے کے لیے جب تک کہ ہم اس کو ضروری نہ سمجھیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27ویں میں جو نفل نہیں پڑے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، یا 27ویں میں جو نفل نہیں پڑے گا وہ سنی نہیں رہے گا. جی. یا 27ویں دن کے جو روزے نہیں رکھے گا رجب کی 27ویں تاریخ کا وہ سنی نہیں رہے گا. یہ تو ہم ہرگز نہیں سمجھتے، اور نہ ہم کسی دوسرے پر لازم کرتے ہیں. جب ہمارے اکابر نے اس حدیث کو نقل کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں فلاں فلاں راوی متروک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اعمال کے تعلق سے انہوں نے اس پر اعتبار کیا، بھروسہ کیا کہ نہیں، اس حدیث میں جو اعمال مذکور ہیں ان پر بذات خود عمل کیا جا سکتا ہے. ہم ان کو لازم و ضروری نہ سمجھیں، کسی پر فرض نہ کریں، کسی پر واجب نہ کریں. ہمارے اعمال کی جہاں تک بات ہے ہم ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں. تو ضعیف ہونا، راوی کا متروک ہونا، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. جی. ہم کیا کر رہے ہیں اس سے؟ کسی دوسرے پر کچھ لازم کیا ہم نے، کوئی عقیدہ بنایا ہم نے اسلام میں صرف خود اپنے عمل کے لیے. تو اس طرح اگر کسی ایسی حدیث پر جو ضعیف بھی ہے یا جس میں راوی مجہول الحال بھی ہے، اگر خود عمل کرنا چاہے کوئی شخص تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ عمل کر سکتا ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ہرگز اس کو لازم نہ سمجھے، اس کو کسی دوسرے پر واجب نہ کرے. اچھا. تو جو حدیثیں اس طرح کی ہیں ان میں راوی متروک ہونے کے باوجود بھی اہل سنت و جماعت اس پر عمل کرتے ہیں، اور اہل سنت کے معمولات میں یہ بات آج سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہے. مشائخ نے بھی ان پر عمل کیا ہے. ہاں، اہل سنت اس میں اتنا مبالغہ نہ کریں کہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کو ترجیح دینے لگیں، رمضان کے روزے نہ رکھ کر رجب کی 27ویں کے روزے کو ترجیح دینے لگیں. اتنا مبالغہ نہ کریں، اور اتنا مبالغہ بھی نہ کریں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کی تحقیر کرنے لگیں، اس کو ذلیل کرنے لگیں، یا جو نوافل نہیں پڑھ رہا ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگیں. یہ تذلیل و تحقیر تو باہر صورت جائز نہیں ہے. ہاں، آپ ان حدیثوں کے اعتبار سے، ان ضعیف روایتوں کی بنیاد پر اپنے مشائخ کے معمولات کو دیکھتے ہوئے خود ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں. ایک زمانے سے آپ سوچئے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ رائج تھا، اور ان کے زمانے میں بھی یہ معمولات چل رہے تھے. انہوں نے نہیں روکا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث میں راوی متروک ہے تو اس عمل کو نہ کیا جائے. جی. یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمل کیا ہے. جی. ہمیں خود کرنا ہے، کسی پر کچھ لازم نہیں کرنا، کسی پر کچھ واجب نہیں کرنا. ہم خود کر رہے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ نفل پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، ہمیں نفل پڑھنے کا ثواب یقیناً ملے گا. ہاں، اگر وہ متروک اور مجہول الحال راوی صحیح ہے یا وہ روایت صحیح ہے تو یقیناً ہم اس فضیلت کے بھی حقدار ہو جائیں گے جو فضیلت اس میں ذکر ہے. اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم نوافل تو پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی برا کام تو کر نہیں رہے. ہم روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کے روکنے پر زور لگائیں، ہم اس کے روکنے پر توجہ دیں، اب وہ جو بھی مبلغ ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے روکنے پر زور دیں، عوام کو یہ سمجھائیں کہ آپ ان کو لازم و ضروری مت سمجھیے. آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کو ایسا لازم مت سمجھیے کہ اس کے نہ کرنے والوں کو آپ
حقیر و ذلیل سمجھنے لگیں یا نہ کرنے والوں کو آپ دائرہ اسلام سے خارج کرنے لگیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور یہ بھی مت کیجئے کہ فرائض کو ترک کر رہے ہیں، نوافل کو ترجیح دے رہے ہیں، فرائض روزوں کو ترک کر کے نوافل روزوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام اعمال نوافل سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے فرض کو دیکھنا ہے کہ فرض کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایسے ہی سوال کرتے رہا کیجئے۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس شیئر کرتے ہوں گے، اور شیئر کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس نیک کام میں آپ بھی اس نیکی کا حصہ بنیے۔ انہی سوالات و جوابات کے ساتھ اپنے میزبان اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔